ہر ماہ کی پہلی تاریخوں پر آج بھی وہ ہمارے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ امی کو اس کے آنے پر سخت اعتراض ہوتا تھا۔ بڑی عمر کی یہ گوری چٹی عورت بہت پیاری اور موہنی صورت والی تھی، جو دیکھنے میں کسی بھی لحاظ سے مانگنے والی نہیں لگتی تھی، مگر اس کے باوجود ہر ماہ کی پہلی تاریخوں میں وہ ضرور ہمارے گھر آتی۔ امی ہر مہینے اسے ایک مخصوص رقم تو دیتی، مگر انہیں اس کا آنا کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر میرے دل میں اماں کے لیے ہمدردی ضرور رہتی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کس بات نے اماں کو اس بھلے چنگے حلیے کے باوجود مانگنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ پھر ایک دن میں نے امی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اب کی بار اماں مانگنے آئی تو اس سے پوچھنا ہے کہ آخر وہ کیوں کر مانگتی ہیں۔ مجھے اماں کا انتظار رہنے لگا۔ مہینے کی پہلی تاریخوں میں آخر ایک دن اماں آ گئی۔ یہ گرمیوں کا ایک سخت دن تھا۔ اس بار اماں کو باہر سے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں اسے اندر لے آیا، ٹھنڈا شربت پلایا۔ اماں اس اچانک تبدیلی پر شاید حیران ہوئی، مگر اس نے اظہار نہیں کیا، بلکہ حسب روایت بہت سی دعائیں دیں۔ اس بار امی نے اماں جی سے پوچھا کہ آپ دیکھنے میں اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہیں، پھر مانگتی کیوں ہیں؟ اماں نے بتایا کہ میرا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرا شوہر لکڑی کا کام کرتا تھا، اس سے ہمارا گزارا اچھا خاصا ہو جاتا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، پڑھنے میں بہت اچھا تھا، گاؤں کے اسکول میں جاتا تھا۔ زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، نہ کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ صدمہ اس قدر بڑا تھا کہ لگتا تھا کہ آسمان سر پر گر گیا۔ میرا واحد سہارا اور کفیل میرا شوہر تھا، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ تب ہی میں گاؤں کے نمبردار سے ملی۔ اس نے سال بھر کے لیے گندم کا وعدہ کیا۔ گاؤں کے چند با اثر گھرانوں نے میری مدد کرنا شروع کر دی، اور اس طرح گھر کا نظام چلنے لگا۔ بیٹا گاؤں کے اسکول سے نکل کر شہر کے اسکول میں جانے کے قابل ہوا تو خرچہ بڑھنے لگا۔ میں شہر کے کچھ گھروں سے مدد لینے لگی۔ کیا کرتی؟ نہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر جانتی تھی۔ شہر کے جن گھروں سے میں مدد لیتی، یہ سب لوگ میری داستان جانتے تھے، لہذا سب نے میرے اخراجات بانٹ رکھے تھے۔ کوئی میرے بیٹے کی فیس ادا کرتا تو کوئی اس کی کتابوں کا خرچہ اٹھائے ہوئے تھا۔ میرا بیٹا بہت لائق تھا۔ FSC میں اس نے اتنے نمبر لیے کہ اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ تب مجھے لگا کہ مشکلوں کا دور گزر گیا، اب آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ مگر میری مشکلوں کے اختتام کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے اس وقت بھی میرا بہت ساتھ دیا جب بیٹا چھوٹا تھا، اور اس وقت بھی اس ساتھ میں کمی نہیں آئی جب وہ میڈیکل کی مہنگی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس بات کا احساس بیٹے کو بھی تھا کہ اس کی ماں اس کی خاطر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ 4 سال تک وہ باقاعدگی سے گھر آتا رہا، مگر جیسے ہی اس کی ہاؤس جاب شروع ہوئی، اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر میں کم آنے لگا، اور پھر یوں ہوا کہ رابطہ بالکل ہی کٹ گیا۔ میں مصیبتوں کی ماری پریشان حال عورت گھبرا گئی کہ اللہ خیر کرے، کس چیز نے میرے بیٹے کو گھر آنے اور مجھ سے ملنے سے روک دیا۔ میں نے اپنے جاننے والے کئی لوگوں کو بیٹے سے متعلق معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دن ایک شخص نے اطلاع دی کہ اماں تمہارے بیٹے نے شادی کر لی ہے۔ میری رہائش سرگودا کی تحصیل بلوال کے ایک نواحی گاؤں میں تھی، جبکہ بیٹا فیصل آباد رہائش پذیر تھا۔ اتنی بڑی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ جب مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آیا تو کیا میرے بیٹے نے مجھے ایک بار پھر تنہا چھوڑ دیا؟ مجھے کسی طور پر بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود فیصل آباد جا کر ساری صورتحال کا جائزہ لوں گی۔ صبح ہوئی اور میں فیصل آباد جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ فیصل آباد پہنچی اور تھوڑی کوشش اور تلاش کے بعد میں بیٹے کے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ یہاں نہیں رہتا، مگر جہاں وہ رہتا تھا وہاں کا پتہ مجھے مل گیا۔ میں وہاں پہنچی۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے مجھے روکا تو میں نے بتایا کہ میں تمہارے صاحب کی ماں ہوں۔ وہ باعزت طریقے سے مجھے اندر لے گیا، مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیاری سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سلام دعا کی اور پھر بولی، آپ ارسلان کی کیا لگتی ہیں؟ میں بولی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ وہ لہجے میں حیرت لیے بولی، ماں؟ مگر ارسلان کے والدین تو فوت ہو چکے ہیں۔ مجھے ایک دھچکا لگا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے لڑکی سے پوچھا۔ میرا نام ڈاکٹر نادیہ ہے اور میں ارسلان کی بیوی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے سر پر دھڑام سے چھت آن گری ہو۔ میں گمسم اس ڈاکٹرنی کی شکل دیکھنے لگی، مطلب مجھے ملنے والی اطلاعات غلط نہ تھیں۔ بہرحال
اس نے مجھے ارسلان کے آنے تک کا انتظار کا کہا اور خود کمرے سے چلی گئی۔ یہ لگ بھگ شام 5 بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر اسی ڈاکٹرنی کے ساتھ میرا بیٹا بھی داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھل اٹھی، مگر اس کا رویہ خاصا روکھا تھا۔ وہ رسماً مجھ سے ملا، اتنے عرصے بعد ملنے پر تو اس کے رویے میں والہانہ پن ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ ناگواری اور اکتاہٹ کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ میں اس کے رویے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی بیوی کے سوال پر میں چونکی۔ ارسلان، تمہارے والدین تو مر چکے ہیں، مگر یہ اماں کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہیں۔ میرے بیٹے نے جواب دیا، یہ ہماری ملازمہ ہے، انہوں نے مجھے پالا ہوا ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ میرے بیٹے کے جواب نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ وہ ساری عمر کی میری ریاضتوں کو کیسے بھول گیا؟ ایک آہ میرے دل سے نکلی کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش ہے کہ جس بیٹے کے لیے ساری زندگی گزار دی، اس نے مجھے تپتے ریگستان میں ننگے پاؤں اور ننگے سر چھوڑ دیا۔ میں اس کا جواب سن کر سن ہو چکی تھی۔ اسے ایسا کہنا ہی تھا تو اپنی بیوی کو انگریزی میں کہہ دیتا، اس کا بھی بھلا ہو جاتا اور میرا مان بھی نہ ٹوٹتا۔ وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر کھڑا ہوا اور جاتے جاتے ملازم کو آواز لگائی کہ اماں جی کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، مجھے فی الحال ہسپتال جانا ہے، واپسی پر ملاقات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ملازم میرے لیے کھانا لے آیا، مگر نوالا میرے حلق سے کیسے اترتا؟ میں نے واپسی کی راہ لی۔ میری بہو نے مجھے روکا کہ آپ رہیں، مگر کیسے رہتی وہاں جہاں میرا سگا بیٹا میرا تعارف اپنی بیوی سے ایک نوکرانی کی حیثیت سے کروا رہا تھا؟ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ میں گاؤں واپس آ گئی۔ مجھے گاؤں آئے 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دن اطلاع ملی کہ میرا بیٹا سڑک کے حادثے میں انتقال کر گیا ہے۔ یہ اس سے بھی بھیانک خبر تھی۔ وہ جو رویہ میرے ساتھ اپنا چکا تھا، اس کے بدلے میں نے کبھی ایسا تو نہ چاہا تھا۔ ساری عمر کی جمع پونجی تو میرا بیٹا ہی تھا جسے میں گنوا چکی تھی، مگر ایسے گنوا دوں گی کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ پہلے ایک گمان تھا کہ ملے نہ ملے مگر دنیا میں میرا کوئی تو ہے، مگر ارسلان کے مر جانے سے یہ گمان بھی جاتا رہا۔ ساری عمر بد نصیبی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ اپنی بد نصیبی کو ساتھ لگائے میں آج بھی در بدر مانگنے پر مجبور ہوں۔ اماں اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے اور میرے پاس دلاسا دینے کے بھی الفاظ نہ تھے۔ میری والدہ اماں جی کو دلاسا دینے لگیں۔ وقت بعض اوقات ایسے گھاؤ دے جاتا ہے کہ کسی کی تسلی، کسی کا دلاسا کام نہیں آتا۔ کاش اولاد والدین کی محبت کا اصل حق ادا کر سکے، انہیں وہ مقام دے پائیں جن کے وہ حقدار ہیں، تاکہ کوئی ماں باپ دکھی نہ ہو، کسی والدین کی آہ عرش کو ہلانے کا باعث نہ بنے۔